حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کا مہینہ بھی ہے، پچھلے جمعے بھی ان آیات کی تفسیر میں ہم نے انہی کا ذکر کیا تھا، آج بھی آپ نے ٹوٹل 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ کتنے غلاموں کو؟ 7۔ ان میں سے 2 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو بڑے مہنگے مہنگے داموں خرید کے آزاد کیا، اور ان میں سب سے زیادہ قیمت جس کی ادا کی تھی اس کا نام بلال حبشی تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، آپ نے جب غلاموں کو آزاد کیا نا، تو ان عورتوں میں سے جو غلام عورتیں خریدی نا، لونڈیاں جنہیں کہتے ہیں، ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حضرت زبیرہ۔ زبیر ہوتا ہے اسی کے ساتھ زبیرہ لفظ۔ ان کو جب آزاد کیا تو زور کے وقت آپ نے آزاد کیا یا عصر کے بعد، یعنی دن میں آزاد کیا تو مغرب کا وقت ہوا نا، تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، اور جب آنکھوں کی بینائی ان کی چلی گئی نا، تو کافروں کو پتا چلا جن سے خرید کے صدیق اکبر نے آزاد کیا تھا، انہوں نے بغلے بجانا شروع کر دی، کہنے لگے ویکھیا پھر ساڈے بتاں دی طاقت ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ دیکھا نا، اس نے جناب ان کو ہم کہتے رہے کہ تم آخر الزمان نبی کا کلمہ نہ پڑھو، انہوں نے پڑھ لیا، اور اب دیکھو پھر ہمارے بتوں کی طاقت۔ اب ہر بندہ اپنے تائیں دلیل گھڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، نفس بھی اس کو دلیلیں گھڑ گھڑ کے دیتا ہے۔ انہوں نے جب یہ باتیں کی نا، تو حضرت زبیرہ کو پتا چلا، تو آپ کو نا بڑی دل میں ملال پیدا ہوگا۔ آپ نے پتا کیا کیا؟ توجہ کیجئے گا، ابھی آپ کا پتا چلتا ہے جاگ رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی باری تعالیٰ مجھے یہ یقین ہے کہ تو سچا رب ہے اور تیرے محبوب سچے نبی ہیں۔ وہ جنہیں کہتے ہیں نا بھی 100 ہاتھ رسا تسیرے تے گنڈ، انہیں آگیا میں موقعی مقامہ، مجھے پتا ہے میرے رب تو بھی سچا ہے، تیرے حبیب بھی سچے ہیں، میں تیری رضا پر راضی بھی ہوں کہ آنکھیں چلی گئی، اس میں تو راضی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، آواز کب دونوں والی فرانسی بال ہوگی ہے، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاما ہوں، اور میں سکھ نو کی کرنا جے میرا مالک راضی ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس نے کہا جی میں راضی ہوں، پر اب ہاتھ اٹھا کے دیکھو نا، مانگنے کا بھی انداز کسی کو آ جائے تو لطف آتا ہے نا، کہ باری تعالیٰ تو بھی سچا ہے، تیرے حبیب بھی سچے، اور میں راضی ہوں، میری آنکھیں چلے گی، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اور فرمایا اے میرے کریم رب، اب تو یہ شریک مجھے تانے مار رہے ہیں، انہیں بغلے بجانے کا موقع مل گیا ہے، اے ذرا انہوں نے منہ تو بند کر۔ صرف آپ نے یہ کہا، اور یہ کر کے آپ نے جب ہاتھ اپنے چہرہ اقدس پہ پھیر، راوی حدیث کہتا ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے ان کی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی۔ بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات یہ بات کیوں سنائی؟ اس لیے بعض لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے، انہوں نے کلمہ پڑھا آنکھیں چلی گئی، وہ پھر بغلیں بجا رہے ہیں، لیکن جب یقین کامل ہو نا، پھر اللہ رب العزت بھی کرم یہ فرماتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن مجید قرآن رشید میں کہ یہ جو جنت ہے یہ متقیوں کے لیے ہے۔ متقی کہتے کسے ہیں؟ جو اپنی ڈوریاں رب پہ چھوڑ دے، پرہیزگاری والی زندگی کو بسر کرے۔ توجہ ہے نا آپ سب حضرات؟ تو جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے اور لوگ باتیں کریں نا، تو پھر آپ پریشان نہ ہوا کریں، اپنے رب پر ذرا اپنے رب کی رحمت پر بھی نگاہ فرمایا کریں، یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہوگی اور وہاں بھی خیر ہوگی، جیسے حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوا۔